بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال التناقض وهو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة كقولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب. اچھا جی، یہاں سے قضایا کے کچھ لواحقات ہیں وہ شروع ہیں. یہاں سے قضایا کے کچھ لواحقات ہیں اور تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض، یہ 3-4 مسئلے ان کو کہتے ہیں قضایا کے لواحقات. کیا کہتے ہیں؟ قیاس کے اندر یہ کام دیتے ہیں، یہ چیزیں قیاس کے اندر کام دیتی ہیں، اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے. بات سمجھیے. تو مسئلہ ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا التناقض، یہ نام ہے. تناقض کی تعریف کرتے ہیں قضیتین کا، 2 قضیوں کا، قضیتین کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا. قضیتین کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ، اس کہ ہر ایک کی ذات یہ چاہے، ہر ایک کی ذات یہ چاہے کہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرا جھوٹا ہے، اگر دوسرا سچا ہے تو میں جھوٹا ہوں. ہر ایک کی ذات اس کو چاہے، ہر ایک کی کہ اگر میں اور اگر وہ، یہ ہے تناقض. یہ کیا ہے؟ تناقض. ماتن صاحب نے اس کی مثال دی ہے زید کاتب زید لیس بکاتب. زید کاتب ہے، زید کاتب نہیں. یہ 2 قضیے ہیں، ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے. ہر ایک کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اگر زید کاتب چاہتا ہے اگر میں سچا ہوں یعنی زید کاتب ہے تو پھر دوسرا جھوٹا ہے. کون؟ زید کاتب نہیں. اور اگر دوسرا سچا ہے کون؟ کہ زید کاتب نہیں تو پھر میں جھوٹا ہوں. کون؟ زید کاتب ہے. ہاں بشابہ. یہاں سے ماتن علیہ الرحمٰ تناقض کی بات کرتے ہیں کہ تناقض کی تعریف، تناقض کی تعریف، تناقض 2 قضیوں کے درمیان شرمیان کو نہیں، 2 قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں، 2 قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ ہر ایک کی ذات کا تقاضا ہو، ہر ایک کی ذات کا تقاضا ہو کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے. ان کی تنوں وضاحت دی تسیے کہ پہلا یہ چاہے کہ پہلے کی ذات کا یہ تقاضا ہو کہ اگر میں سچا ہوں تو میرا مد مقابل جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو میں مطلب اخشابہ. تو اس حیثیت کے ساتھ کہ ہر ایک کی ذات کا یہ تقاضا ہو کہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرا جھوٹا ہے، اگر دوسرا جھوٹا ہے تو پھر میں سچا ہوں. اس کی مثال دیتے ہیں ماتن علیہ الرحمٰ جیسے زید کاتب و زید لیس بکاتب. اب زید کاتب ہے اور زید کاتب نہیں ہے، تو یہ زید کی ذات جو ہے اگر پہلا کہیں کہ زید کاتب ہے تو اس کا جو یہ 2 قضیے ہیں، پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے. یہ قضیتین ہیں جو ایجاب سلب میں مختلف ہیں کہ کوئی نہیں، اور اس طرح مختلف ہیں کہ ہر ایک کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا. اگر زید کے لیے کتابت کا ثبوت یہ بات سچی ہے تو زید سے کتابت کی سلب یہ خامخواہ جھوٹ ہے، اور اگر زید سے کتابت کی سلب یہ بات سچی ہے تو کتابت کا ثبوت یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. جی گل سمجھیے. ایشا بس ہے. قال فرمایا مصنف علیہ الرحمٰ نے تناقض
اور وہ اختلاف ہے قضیتین کا ایجاب اور سلب کے ساتھ. اگلا جملہ اوکھا ہے اس حیثیت کے ساتھ، یعنی اختلاف ہو اس حیثیت کے ساتھ. اختلاف ہو اے جڑے جار مجرور ہوندے نے نا، کون؟ اے پلاس ہوندے نے. کہ ہوندے نے؟ اے پلاس ہوندے نے. اے جنوں جفا مار دے نے پھر او نال لگ کے تا معنی بندا ہے. اے مطلب ہے جی. سمجھ آوندی پئی جی؟ اے جملیاں نو بنانا تے انہاں دا معنی سیدھا کرنا اصل وچ جڑے جار مجرور نے نا اے سدھ کردے نے جی. یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف بے حیث و اس حیثیت کے ساتھ. سمجھ آندی پئی؟ اب اختلاف نو جفا مارے بے حیثوں نے بھی یہ جڑا اختلاف ہے وہ انج دا ہونا چاہیے. وہ گل سمجھتے پے؟ اور نا ترکیب اس واسطے پڑھتے پے تاکہ مسئلے کو سمجھ آؤ. اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے لذات ہی، من کرنا اس بات کا یہ کہ ہو ایک ان دونوں کا سچا تو دوسرا جھوٹا. بس ایک جملہ ہے، سمجھی گل جی؟ بے ہر ایک دی ذات بحیث و یکتضی لذات ہی، مراد یکتضی کل واحد، اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے ہر ایک لذاتی ہی. لذاتی کی وضاحت آگے آئے گی کہ درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے. درمیان میں جس واسطے سے یہ مختلف ہوئے ہیں، ذاتی طور پر قطع نظر کسی اور چیز کو دیکھیں، صرف ان دونوں کو دیکھیں تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ دو میں سے ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے. یہ مطلب ہے ذاتی. قطع نظر کسی واسطے کے، قطع نظر کسی اور دخل کے، کسی اور چیز کے دخل کے بغیر ذاتی طور پر عقل یہ فیصلہ کرے کہ دو میں سے ایک سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. اس حیثیت کے ساتھ تقاضا کرے ہر ایک لذاتی ہی یہ کہ ہو ایک ان دونوں کا سچا اور دوسرا جھوٹا. جیسے ہمارا قول زید کاتب اور زید لیس بکاتب. اب درمیان میں واسطے کی ضرورت نہیں ہے، خود ذاتی طور پر ان دونوں قضیوں کو سامنے رکھیں. باقی تو وہ شرطیں ہیں نا، کتابت سے مراد دونوں میں بالقوہ لیں، بالفعل لیں، زید سے مراد بھی ایک شخص لیں اور مراد وقت بھی ایک، وہ تو ساری شرطیں ہیں نا جو پڑھی ہوئی ہیں. تو ان شرطوں کے بعد خواہ مخواہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے جی. تناقض اور وہ اختلاف ہے قضیتین کا. مثلا نعمان چھٹیاں نہیں کرتا، نعمان چھٹیاں کرتا ہے، یہ دو قضیے ہیں. اب ایک وقت کا لحاظ ہو تو پھر یہ دونوں میں سے ایک جھوٹا اور ایک سچا ہے. لیکن اگر وقت مختلف ہوں کہ چھٹیوں سے پہلے یہ چھٹیاں نہیں کرتا تھا، اب چھٹیاں ہو گئی چھٹیاں کرتا ہے، یہ دونوں باتیں سچی ہیں کہ کوئی نہیں جی. انہیں نہیں سمجھ آیا کی پڑھتے پھر جی. چل اور وہ اختلاف ہے قضیتین کا ایجاب اور سلب میں. ہاں، ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے ہر ایک لذات ہی اس بات کا کہ ایک ان دو یہ کہ ہو ایک ان دو کا سچا اور تو دوسرا جھوٹا. تو یا اور دوسرا جھوٹا. جیسے ہمارا قول ہاں میں سجن فرمایا مصنف علیہ الرحمن تناقض اور وہ اختلاف ہے قضیتین کا ایجاب کے ساتھ اور سلب کے ساتھ. ایجاب اور سلب، ٹھیک ہے. اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے ہر ایک لذات ہی تقاضا کرے ہر ایک قضیتین میں سے ہر ایک لذات ہی یہ کہ ہو ایک ان دو کا سچا اور دوسرا جھوٹا. شاباش. جیسے
ہمارا ہمارا قول قول زید کاتب کاتب اور زید لیس بکاتب بکاتب جی ومن الاصطلاحات المنطقية المنطقية المذكورة التناقض وهو بس شارع صاحب علیہ رحمہ ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں کہ بھئی شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کتاب سغوجی میں چند ایک اصطلاحیں ہیں، چند ایک یعنی چند ایک چیزیں ہیں جن کی وضاحت پڑھنی ہے جی۔ ان میں سے ایک آیا تھا عیسیٰ یعنی کلیات خمس، دوسرا آیا تھا کیا قول شارع، تیسرا آیا تھا قضایا۔ بات سمجھیے۔ اب چوتھی اصطلاح آ رہی ہے التناقض۔ کیا آ رہی ہے؟ یہ ان اصطلاحات منطقیہ میں سے چوتھا مسئلہ آ رہا ہے، کیا؟ التناقض۔ یاد کر لو گے تو پتہ لگ جائے کہ منطق ہے جی بالکل مسئلے کنے نے جی۔ وہ اصل تے مقصد دو ہی چیزاں نے نا، قول شارع تے حجت، اے مطلب ہے جی۔ تے قول شارع نال ایک شے آ گئی کون؟ کلیات، تے حجت نال دو شیاں آ گئی، ایک قضایا تے دوسرا تناقض آ گیا۔ گل سمجھیے کیا کیا بولا شارع صاحب؟ ربط عبارت بیان کرتے ہیں کہ ماتن رحمہ یہاں سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ ماتن علیہ رحمہ یہاں سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو شارع صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب عیسیٰ غوجی میں جن چند مسائل کا ذکر ہے، چند اصطلاح کہو یا مسئلہ کہو، جن چند مسائل کا ذکر ہے ان میں سے ایک مسئلہ ہے التناقض، مسئلہ ہے التناقض، تو اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اصطلاحات منطقیہ مذکورہ سے کتنے مذکورہ کتاب عیسیٰ غوجی میں تناقض ہے، منع کر۔ میں کہتا ہوں اور اصطلاحات منطقیہ مذکورہ سے جو کہ مذکور ہیں کتاب عیسیٰ غوجی میں، جو کہ مذکور ہیں کتاب عیسیٰ غوجی میں تناقض ہے، تناقض ہے۔ وهو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة كقولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب۔ بس ماتن صاحب نے جو تناقض کی تعریف کی ہے، شارع صاحب اس کو دہراتے ہیں کہ تناقض کیا ہے؟ قضیتین کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ ہر ایک لذات ہی تقاضا کرے اس بات کا کہ ایک ان کا سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے، جیسے زید کاتب زید لیس بکاتب۔ اس کے بعد ماتن صاحب شارع صاحب تبصرہ کریں گے۔ ہاں جی کیا ہے؟ یہاں سے شارع صاحب وہ جو ماتن نے تعریف کی ہے نا تناقض کی، اس کو دہراتے ہیں، پھر اس پر تبصرہ اس کو دہراتے ہیں جی۔ فرماتے ہیں کہ تناقض یہ ہے، تناقض کیا ہے؟ اختلاف ہے قضیتین کا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ ہر ایک لذات ہی تقاضا کرے۔ یقتضی کی ضمیر فاعل ہے، ضمیر ہوا جس کا مرجع ہے کل واحد مراد قضیتین جی۔ ہر ایک لذات ہی تقاضا کرے اس بات کا کہ ایک ان کا جھوٹا ہے اور دوسرا، ایک ان کا سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے، جیسے زید کاتب و زید لیس بکاتب۔ انہیں منع کرو جی۔ اور وہ تناقض موشی نے سوال کیا ہے کہ جس طرح تناقض قضیتین میں ہوتا ہے مفردین میں بھی ہوتا ہے، تو یہ جو تعریف کی ہے یہ تو صرف قضیتین کے تناقض کو شامل ہے۔ زید زید لا زید یہ بھی آپس میں ان میں بھی تناقض ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہاں مقصود جو ہے وہ قضایا کا تناقض بیان کرنا ہے، مطلقاً تناقض نہیں بیان کرنا قضایا کا۔ کس کا؟ جی ہاں، تو اصل میں وہ فرق ہے، ایک ہوتا ہے تناقض، ایک ہے نقیض۔ شے اور شے کا رفع آپس میں نقیضیں ہوتی ہیں، اور دو قضیوں کا اس طرح ہونا اس کو تناقض کہتے ہیں۔ انسان لا انسان اس کو تناقض نہیں کہتے، اس کو آپس میں
نکیزیں کہتے ہیں، نکیزین کیا کہتے ہیں، اور دو قضیوں کا اس طرح ہونا جو پڑھا ابھی 3-4 مرتبہ ہو گئی ہیں، اس کو تناقض کہتے ہیں، اس کو شے اور شے کا رفع آپس میں نکیزیں ہوتی ہیں، نکیزین، انسان لا انسان، کتاب لا کتاب، اور قضیہ تین کا اس طرح ہونا جو پڑھا ہے ابھی، اس کو کیا کہتے ہیں، ایشا بس یہ فرق ہے جی۔ اور وہ تناقض قضیتین کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے ہر ایک لذات ہی، او تلیخیا جے اے نفس و ذالک الاختلاف من غیر مدخلیت واسطات و خصوصیت مادات، مادہ ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو مثال دی جاتی جزی، جو جزی اس کو مادہ کہتے ہیں جی، خاص مثال یا کوئی واسطہ، اس کے بغیر ذاتی طور پر ہر ایک چاہے اگر میں سچا ہوں تو دوسرا جھوٹا ہے۔ چلو جی، یہ کہ ہو ایک ان دونوں کا سچا اور دوسرا جھوٹا، جیسے ہمارا قول زید کاتب اور زید لیس بکاتب جی۔ اور تناقض مختلف ہونا قضیتین کا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے ہر ایک لذات ہی، یہ کہ ہو ایک ان دو کا سچا اور دوسرا جھوٹا۔ چلو جی، جیسے قول ہمارا زید کاتب و زید لیس بکاتب، شاباش۔ ان ہاتین القضیتین اختلفا بالایجاب والسلب اختلافا یقتضی لذاته ان یکون احداہما صادقتا والاخرى کاذبتا علی حسب الواقع۔ بس شارح صاحب اس مثال پر تبصرہ کرتے ہیں کہ زید کاتب زید لیس بکاتب، جو یہ جو دو قضیے ہیں، یہ دو قضیے ایجاب سلب میں مختلف ہیں کہ کوئی نہیں۔ زید کاتب کیا ہے، زید لیس بکاتب، لہذا یہ دو قضیے مختلف ہیں ایجاب سلب میں۔ یہ ایسا اختلاف ہے جو اختلاف تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ان میں سے ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو، باعتبار واقعہ کے، باعتبار اللہ حسب الواقع، اللہ حسب الواقع نفس الامر میں، کس میں، امر میں۔ مطلب ہے ہم دونوں قضیے بولیں تو ساڑی سے کی اثر ہے، زید کاتب زید لیس بکاتب، ہم کہتے دونوں سچے ہیں۔ اجی میں بندے جھوٹو جھوٹ پنڈی سمجھ آتی بھی، اس لیے کہا اللہ حسب الواقع بے نفس الامر میں یہ دونوں سچے۔ ویسے کو بندہ کہے کہ دونوں سچے نے تو کسی کو ڈانگ مارنی ہے جی، گل سمجھیے بھائی 50 کوڑ تے 50 سچ لا کے کہے سارے سچ نے یا کہے سارے جھوٹ نے، تو گلاں نال کی ہوندا ہے جی، اللہ حسب الواقع بے نفس الامر میں یہ دونوں باتیں سچی۔ نفس الامر کا مطلب واقعہ وچ بھی اے جڑا ہے بھئی اے مطلب ہے جی، گل سمجھیے نا۔ نفس الامر دا مطلب ہے تو جو کچھ ہے نا انہوں اندر نفس الامر، میں ان تینوں کہاں بھی تیرا قد 2 فٹ تے بن جائے دا تو ہو جائے دا، میری گل سمجھیے بے نفس الامر دا مطلب ہے جویں شے ہے نا اللہ دی مخلوق جویں ہے اس کائنات دے اندر انہوں اندر نے بحسب الواقع نفس الامر، گل سمجھیے۔ تے اے جڑا سی اعتبار کردے نو کہندے نے اعتباریات، تے اپنے اعتبار وچ اسی کہہ سکدے ہیں کہ مثلا زید کاتب زید لیس بکاتب، میں کہنا دونوں سچے نے، کہ ہوئے کٹھا ہوئی، دونوں جھوٹے نے، کٹھا ہوئی۔ لیکن واقعہ کے اعتبار سے یہ خام خواہ ایک سچا ہے، اگر زید کاتب ہے تو، اور اگر گل سمجھیے مثلا ایک میں کہنا جی، اے اپنے دادے دا پوترا بھی تے اپنے دادے دا ابا بھی، مثال طور تے میرے کہنے نال کی ہوئے، لیکن نفس الامر چ میں ہے مطلب ہے کہ جے کرے پوترا ہے اپنے دادے دا تو اوندا ابا نہیں ہو سکتا،
تو جو ہوں ابا ہے تو پھر ہوں پوترا نہیں ہو سکتا. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے کہ کہنے میں تو تسی جو مرضی کہہ دیو، ایک ہے تاں لے اللہ حسب الواقع بے نفس الامر بچ اے دو میں ایک سچے تے نہ دو میں جھوٹے، ایک ہے تے دوسرا اے مطلب ہے جی. گل سمجھیے؟ چلو جی جی پنجابی کہنا تھوڑے کہنے نال کی ہو سکتا ہے، گل تے ہے بھی گل ہے کہ نہیں ہے گی جی. یہ مطلب پنجابی سارا دن بول دیتی ہے جی. اچھا جی گل سمجھی آ. پس بے شک ہاتین القضیتین، یہ دونوں قضیے کیڑے کیڑے مختلف ہیں ایجاب اور سلب میں. ایسا اختلاف موصوف یقتضی صفتی، ایسا اختلاف کہ تقاضا کرتا ہے وہ اختلاف لذات ہی، یہ کہ ہو ایک ان دو کا سچا اور دوسرا جھوٹا. واقعہ کے اعتبار سے سمجھیے، واقعہ کے اعتبار سے یہ دونوں نہ سچے ہو سکتے ہیں نہ لیکن کو کبے پہ آتے ہو اس کہنے بچ کہ جی. ہاں بھائی. بس بے شک یہ دونوں قضیے مختلف ہیں ایجاب اور سلب میں جی. اختلاف، ایسا اختلاف جو کہ تقاضا کرتا ہے لذاتی ہی، یہ کہ ہو ایک ان دو کا سچا اور دوسرا جھوٹا واقعہ کے اعتبار سے. ہاں کل سمجھیے، جب یہ بات مان لی کہ اللہ تعالی ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، یہ کلیہ مان لیا، یہ کہ اللہ تعالی ہر کمزوری سے، نقص سے، عیب سے. اب اس کے مقابلے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ نقص ہے، یہ تو خام خواہ دو میں سے ایک سچا اور ایک ذاتی. تو جب یہ مان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یہ کلیہ مان لیا، ہر نبی گناہوں سے یہ کلیہ مان لیا، تو اب اس کے بعد اپنے طور پہ عیب نکالنے یہ تو بہت کتے دے پتراں والا کام ہے. تے جڑیاں چند ایک مثالاں آئیاں نے قرآن پاک وچ، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام دانا کھادا مثال طور تے، وہ پھر ان دی پھر خام خواہ توجیہ کرنی پوے گی تاکہ آپ دی عصمت دے اتے اعتراض نہ ہو. گل سمجھیے؟ ورنہ پھر اے بے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، کلیہ ٹوٹے گا جی. گل سمجھے پہ ایشا بس جی. پس بے شک یہ دونوں قضیے مختلف ہیں ایجاب میں اور سلب میں. ایسا اختلاف کے تقاضا کرتا ہے وہ اختلاف لذات ہی، یہ کہ ہو ایک ان دو کا سچا اور دوسرا جھوٹا. واقعہ کے اعتبار سے لو جی ایک آ گئی ان کی آئی تناقض کی تعریف آئی ہے. تناقض کی اس پر جو ماتن نے مثال دی ہے، شارح صاحب نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ واقعتاً ان میں سے اگر ایک سچا ہے تو دوسرا خام خواہ. اب جو تعریف ہے نا تناقض کی، اس کی جنسیں فصلیں بیان کرتے، اس کی کیونکہ اختلاف دو قضیوں کا یہ کئی قسم کا ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو ان فصلوں کے ذریعے باقی اختلافوں کو نکالنا ہے، جو خاص اختلاف مقصود ہے وہ باقی رہ جائے گا. مہربانی فرمایا اس سارے آخر تک دا خلاصہ یہی ہے، صرف جنساں تے فصلاں. ہاں بھائی. قوله اختلاف جنس شامل للاختلاف الواقع بین قضیتین ومفرد وقضیتین. بس تعریف دیکھیں پھر ایک مرتبہ، تعریف دیکھنا، تعریف او آخری لائن تے اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضی لذاتہ ان یکون الی آخر. پتہ لگ گیا کہ کوئی نہیں؟ اب دھیان فرمائیں، اس تعریف کے اندر
پہلی قید ہے اختلاف. کیا ہے؟ یہ جنس ہے. یہ شامل ہے معرف کو بھی اور معرف کے غیر کو بھی. کل سمجھیا؟ کیونکہ دو قضیوں کے درمیان اختلاف ہو تو یہ بھی اختلاف ہے. دو مفردوں کے درمیان اختلاف ہو تو یہ بھی. اور نہ لکھے انسان تے لا انسان. سمجھ آئیے؟ ایک طرف مفرد ایک طرف قضیہ ہو، جس طرح کہ کیا کہ لکھے مثال لا انسان تے زید انسان. کل سمجھیے؟ ان سب اختلافوں کو یہ شامل ہے. اختلاف خواہ مفردوں کے درمیان ہو، قضیوں کے درمیان ہو، ایک مفرد اور ایک قضیے کے درمیان ہو، جن دو کے درمیان بھی اختلاف ہے اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اختلاف یہ جنس ہے. یہ تمام اختلافوں کو شامل ہے. کیا کہ بھائی پہلی قید ہے اختلاف، تو یہ جنس ہے. یہ جنس ہے. یہ شامل ہے اس اختلاف کو بھی اس اختلاف کو بھی جو قضیتین کے درمیان. یہ تو معرف ہمارا مقصود ہے. اور اس اختلاف کو بھی شامل ہے جو دو مفردوں کے درمیان ہے. اور اس اختلاف کو بھی شامل ہے جو ایک مفرد اور ایک قضیے کے درمیان. سارا لکھیے نا جی. کیا کیا بلا پھر ایک پہلی قید جو تعریف میں لگائی گئی ہے اختلاف یہ جنس ہے. یہ جنس ہے. جنس ہے کیونکہ اور یہ شامل ہے معرف کو بھی اور غیروں کو بھی. اور غیر معرف کو بھی. غیروں کو بھی. معرف کو بھی اور غیروں کو بھی. یہ شامل ہے ہر اس اختلاف کو، ہر اس اختلاف کو جہاں اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا قضیتین کے درمیان اختلاف کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے. نا قضیتین کے درمیان جو اختلاف ہے یہ بھی اختلاف ہے. دو مفردوں کے درمیان جو اختلاف ہے، زید لا زید، کتاب لا کتاب، مفرد اور قضیے کے درمیان جو اختلاف ہے یہ بھی اختلاف ہے. گل سمجھیے؟ ایشا بس. اور قول ماتن کا اختلاف جنس ہے، شامل ہے اختلاف کو. ایسا اختلاف جو واقع ہے قضیتین کے درمیان اور مفردین کے درمیان اور مفرد اور قضیے کے درمیان. ہاں جی بانی یاری مت کرے. باطن کا اختلاف جنس ہے، شامل ہے اختلاف کو. ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے قضیوں کے درمیان، قضیتین کے درمیان اور دو مفردوں کے درمیان اور ایک مفرد اور ایک قضیے اور ایک قضیے کے درمیان. چل بھی چل نکیا. اور قول ماتن الرحمہ کا اختلاف جنس ہے، شامل ہے واسطے اختلاف کو ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے قضیتین کے درمیان اور مفردین کے درمیان اور مفرد کے درمیان اور مفرد اور قضیہ کے درمیان. اور قضیہ کے درمیان. پڑھ وہ مولی طارق. قضیتین یخرج الاختلاف الواقع بین غیر قضیتین. بس دوسری قید ہے قضیتین، اختلاف القضیتین. قضیتین یہ پہلی فصل ہے. یہ قضیتین کے ذریعے اختلاف القضیتین، قضیتین کے ذریعے وہ اختلاف نکل گیا جو قضیتین کے درمیان نہیں ہوتا، مفردوں کے درمیان ہوتا ہے یا ایک مفرد اور ایک قضیے کے درمیان ہوتا ہے. وہ دونوں اختلاف اس قید سے نکل گئے. ہاں جی. دوسری قید ہے تاریخ میں، دوسری قید ہے قضیتین. دوسری قید ہے قضیتین. یہ پہلی فصل ہے. تاریخ کی پہلی فصل ہے. میں نے صورت لکھا ہے نا بھی یہ جنس قریب ہے، بر یہ پہلی فصل ہے. یہ پہلی فصل ہے. اس سے وہ تناقض کی تعریف سے، اس تناقض کی تعریف سے، اس قید سے وہ اختلاف، اس قید سے تناقض کی تعریف سے،
اس قید سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا نکل گئے جو دو قضیوں کے درمیان نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکہ دو مفردوں کے درمیان ہوتا ہے یا ایک مفرد اور قضیے کے درمیان ہوتا ہے. قضیتین کی قید سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا جو اختلاف قضیتین میں نہیں ہوتا بلکہ دو مفردوں کے درمیان کیا بن کیا قضیتین یہ دوسری قید ہے، یہ تناقض کی تعریف کی پہلی فصل ہے. اس سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا جو قضیتین کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ دو مفردوں کے درمیان ہوتا ہے یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کے درمیان ہوتا ہے. وہ اختلاف یہاں سے، کیونکہ فصلیں جو ہیں وہ کس کا فائدہ دیتی ہیں؟ امتیاز کا. اور قول ماتن کا قضیتین نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو واقع ہے قضیتین کے غیر کے درمیان. کون؟ دو مفرد یا ایک مفرد ایک. ہاں بشابہ. اور قول ماتن کا قضیتین نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے قضیتین کے غیر کے درمیان. قوله بالایجاب والسلب یخرج الاختلاف الواقع بالاتصال والانفصال والاختلاف بالکلیت والجزئیت والاختلاف بالحصر والاہمال والاختلاف بالعدول والتحصیل. بس تھوڑا جا مشکل. اچھا جی، تناقض کیا ہے؟ قضیتین کا اختلاف ایجاب اور سلب میں. تناقض کیا ہے؟ تو بال ایجاب و سلب یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے. کون؟ یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل. بال ایجاب اور سلب سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا جو اختلاف تو قضیتین میں ہے لیکن ایجاب اور سلب کے اعتبار سے نہیں، کسی اور اعتبار سے ہے. کسی اور اعتبار سے. 4-5 بھی صورتیں لیکن عرض کردہ ساریاں. بال ایجاب و سلب یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے. اس فصل سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا جو اختلاف ہے تو قضیتین میں لیکن ایجاب اور سلب کے اعتبار سے نہیں، کسی اور اعتبار سے. اس کی 4-5 صورتیں لکھی گئی. کیا کیا بولا بھائی؟ فرماتے ہیں کہ اختلاف اور بالایجاب و سلب یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے. اس فصل سے تناقض کی تعریف سے، تناقض کی تعریف سے یار اس فصل سے تناقض کی تعریف سے وہ بے وقوفا معرف دی ہوندی ہے تعریف. تعریف دے وچ پہلی قید ہوندی ہے جنس، دوسری ہوندیاں نے فصلاں. انہاں فصلاں نے معرف دی تعریف دے وچوں غیراں نوں کڈنا ہوندا ہے. جی اج تک میرے دماغ وچ یہ گل پیندی پئی جی. اس فصل نے، اس فصل سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا جو ہے تو قضیتین کے درمیان لیکن اس کا سبب ایجاب سلب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے. وہ آ رہا ہے جی. آخر نے کیا؟ بالایجاب اور بالایجاب و سلب تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے. اس فصل سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا ہے جو اختلاف ہے تو قضیتین میں کے درمیان لیکن ایجاب اور سلب کے اعتبار سے نہیں، کسی اور اعتبار سے. پھر آخری جو گل بالایجاب و سلب یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے. اس فصل سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا ہے جو ہے تو پہلی گل پوری نال آوے تے اگلی تا جڑنی ہے جی. پہلا اختلاف جنس ہے. قضیتین جڑا ہے انہیں مفردین نو کڈیا تے قضیت مفرد نو کڈیا ہے جی، لیکن قضیتین میں اختلاف مختلف طریقوں کا ہوتا ہے. اب یہ کہنا ہے کہ اس فصل نے اس اختلاف کو نکالا جو اختلاف ہے تو قضیتین میں لیکن ایجاب اور سلب کے اعتبار سے نہیں، کسی اور. یہ پکے گا اگلے میں تو دسنا ساری صورت تاں تمہیں سمجھاواں جی.
بالإيجاب والسلب، یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے۔ تنوں اصل سمجھ کو نہیں آ رہے نا جی، یہ جسے جلسہ فصلہ بیان کرو تو پہلے یہ ساریاں قیدہ جوڑی آبدیاں نے جی، یہاں تک کیا بن گیا کہ تناقض کیا ہے؟ قضیتین کا اختلاف، اتنے پہنچے ہیں کہ نہیں؟ اگلی قید کیا ہے؟ بالإيجاب والسلب۔ تو قضیتین کا جو اختلاف ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے، وہ تو قید لگائیے کون سا اختلاف ہونا چاہیے؟ تو کون نکل گیا کہ قضیتین کا اختلاف جس کا سبب ایجاب اور سلب نہیں، وہ نکل گیا نا کہ تناقض کیا ہے؟ قضیتین کا اختلاف کس اعتبار سے ہو؟ لہذا اگر دو قضیے مختلف تو ہیں، ایک اور ہے دوسرا اور ہے، لیکن سبب ان کا تو وہ یہاں سے نکلے کہ کوئی نہ، کس سے؟ تناقض کی تعریف سے۔ تناقض کیا ہے؟ دو قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، تو جہاں دو قضیے مختلف ہیں لیکن سبب تو وہ تناقض ہوگا، تناقض ہوگا وہ۔ پھر اس قید سے یہ بالإیجاب والسلب، یہ تناقض کی تعریف فصل کی، ہاں اس قید سے اس قید سے تناقض کی تعریف سے وہ اختلاف نکل گیا جو قضیتین میں ہے، قضیتین کے وہ اختلاف نکل گیا جو ہے تو قضیتین میں، قضیتین میں، لیکن اس کا سبب بالإیجاب اور سلب نہیں ہے۔ بل کیوں ہے؟ بالکل ایجاب اور سلب نہیں ہے، سبب ایجاب اور سلب نہیں ہے بلکہ اور ہے بالاتصال والانفصال ایک تے کلیت جزیت دو، حسر احمال تین تے عدول تحصیل چار وغیرہ ذالک و 7-8 آ رہے نجی کہ وہ قضیے مختلف ہیں، وہ اختلاف القضیتین ہے لیکن اور سبب ہے، تو وہ تناقض کی تعریف سے سارے کیا کیا بڑا ہے؟ بالإیجاب والسلب، یہ تناقض کی تعریف کی دوسری فصل ہے جو تو کوئی لگتا ہے اس فصل سے تناقض کی تعریف سے اختلاف نکل گیا جو ہے تو قضیتین کے درمیان، لیکن ایجاب اور سلب، لیکن اس کا سبب ایجاب اور سلب نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ ہوں دیکھو اتصال تے انفصال، کون؟ انفصال۔ اچھا جی او آشیت ہے، یہ دیکھو کہ تانگل بنے گی جی بھائی، ایک قضیہ جو ہے وہ شرطیہ متصلہ ہے، کیا ہے؟ اور ایک قضیہ شرطیہ منفصل ہے۔ یہ دونوں قضیے ایک ہے کہ مختلف ہے؟ کیونکہ ایک، لیکن یہ تناقض ہے اس لیے کہ یہ مطلب ہے دو قضیے ایک متصل اور ایک منفصل مختلف ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ قضیہ تین ہے جن میں اختلاف ہے کہ نہیں، لیکن سبب اس کا کیا اتصال انفصال ہے، ایجاب سلب نہیں ہے، ایک متصل اور ایک، تو یہ بھی قضیہ تین کا اختلاف ہے کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس جی۔ اچھا اسی طرح کلیت اور جزیت، کون؟ اور دیکھو آشیت ہے، کلو انسان حیوان، یہ کیا ہے؟ بعض الانسان حیوان، تو دونوں مختلف ہیں کہ کوئی نہیں؟ ایک کیا ہے؟ بس جزیات کلیہ دو قضیے مختلف نہیں ہوں کہ کندے نے، لیکن سبب کیا ہے؟ یہاں ایجاب سلب ہے، بلکہ لہذا کلو انسان حیوان تے بعض الانسان حیوان آپس میں تناقض ہے نہیں ہے۔ یہ ہے اختلاف قضیتین کا کس اعتبار سے؟ حسر اور احمال، حسر اور احمال، کلو انسان کاتب، یہ قضیہ معصورہ ہے کہ نہیں؟ الانسان کاتب، یہ قضیہ موملہ ہے، تو محصورہ اور موملہ آپس مختلف ہیں کہ نہیں؟ کیا ایک معصورہ اور ایک موملہ، یہ اختلاف ہے کہ؟ لیکن یہ اختلاف اس کا سبب بلکہ حسر کا، کلمہ حسر کا ہونا اور کلمہ حسر کا نہ ہونا ہے جی، تو یہ اختلاف بھی یہاں سے نکل گیا جی۔ اچھا عدول اور تحصیل، ذرا واپس چلیں کہ قضیے کی دو قسمیں ہیں کہ اگر حرف سلب کون؟
موضوع یا محمول دونوں میں سے کسی کی یا دونوں کی جز بنے تو اس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں، یاد ہے؟ اور اگر حرف سلب کسی کی بھی جز نہ بنے تو اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ بڑے کبرے حرف سلب موضوع کی یا محمول کی یا دونوں کی جز بنے تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ معدولہ، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، معدولۃ الطرفین، حاشا عرشا قلاجین۔ اور اگر حرف سلب جز نہ بنے، نہ موضوع کی نہ محمول کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصلہ۔ اب ایک قضیے میں حرف سلب جز ہے، ایک قضیے میں نہیں ہے، یہ دو قضیے مختلف ہیں کہ نہیں؟ ایک وہ ہے جس میں حرف سلب جز ہے اور ایک وہ ہے جس میں، تو دو قضیے مختلف تو ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عدول اور تحصیل کے اعتبار سے، لیکن یہ سبب کیا ہے؟ حرف سلب کا جز بننا اور جز نہ بننا، نہ کہ سبب اس کا اے مطلب ہے۔ وغیرہ ذالک ہوتے جڑا جو لکھے جو دیکھو جی، مثلا او تو لکھے حاشیت ہے ایک حملیہ اور دوسرا، تو یہ دونوں مختلف ہیں کہ نہیں؟ ایک کیا ہے لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ حملیہ ہونا اور شرطیہ ہونا ہے، ایجاب سلب۔ دوسری مثال دیکھیں بھائی، شرطیے میں سے ایک لزومیہ ہے اور ایک اتفاقیہ ہے، یہ مختلف ہیں کہ نہیں؟ ایک لزومیہ اور ایک اتفاقیہ، تو اس کا سبب کیا ہے؟ لزوم اور اتفاق، نہ کہ سلب ہے۔ اچھا جی، ایک قضیہ جو ہے وہ مانعۃ الجمع ہے، دوسرا قضیہ مانعۃ الخلف ہے، یہ مختلف ہیں کہ نہیں؟ لیکن سبب کیا ہے؟ یہ سبب اس کا مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلف ہے، نہ کہ۔ اچھا جی، قضیہ منفاصلہ میں ایک انادیہ اور ایک اتفاقیہ، یہ یہاں بیان نہیں ہوا، صرف متصلہ بیان ہوا ہے۔ منفاصلہ بھی دو قسم ہے، منفاصلہ انادیہ تو منفاصلہ اتفاقیہ، گل سمجھیا؟ جس طرح شرطیہ متصلہ دو قسم ہے نا، لزومیہ اور اتفاقیہ، اس طرح شرطیہ منفاصلہ بھی ایشا بسی۔ تو انادیہ اور اتفاقیہ آپس میں مختلف تو ہیں دو قضیے، لیکن سبب تو خلاصہ یہ ہے کہ بالایجاب و سلب کی قید سے، تناقض کی تعریف سے، اختلاف القضیتین جس کا سبب ایجاب سلب نہیں اور ہے، کیا اتصال انفصال ہے، یا کلیت جزیت ہے، یا حصر احمال ہے، یا عدول تحصیل ہے، یا حملیہ اور شرطیہ ہونا ہے، یا لزومیہ اور اتفاقیہ ہونا ہے، یا مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلف ہونا ہے، یا انادیہ اور اتفاقیہ ہونا ہے، یہ جو اختلاف کے سبب ہیں یہ سارے نکل گئے، یہ سارے، کیونکہ تناقض ہے قضیتین کا اختلاف ایجاب اور سلب میں، جہاں قضیتین تو مختلف ہیں لیکن ایجاب سلب نہیں ہے، اس اختلاف کو تناقض نہیں کہے جاتے۔ ہاں جی، کیا خلاصہ کیا نکلیا؟ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ جہاں قضیتین کا اختلاف ہو تو ہے، لیکن وہ اختلاف ایجاب اور کا سبب ایجاب اور سلب نہیں ہے، تو وہ اختلاف یہاں سے نکل گیا، وہ اختلاف یہاں سے نکل کہ گیا۔ وہ اختلاف قضیتین کا اس کو تناقض تناقض کب کہیں گے؟ جب دو قضیے مختلف ہوں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ کو پلے پئی کمال اور قول ماتن کا بالایجاب و سلب نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو واقع ہو کدھر گیا جی، واقع اتصال اور انفصال کے سبب سے، اور نکال رہا ہے اختلاف کو، اور تفقہ کے پیچھے یخرج نال لانا ہے کس کو؟ اختلاف کو، اور نال لانا الواقع جو واقع ہے کلیت اور جزیت کے سبب سے، اور نکال رہا ہے اختلاف کو جو واقع ہے
اثر اور اہمال کے سبب سے اور نکال رہا ہے اختلاف کو. کون نکال رہا ہے؟ قول متن کا بالایجاب و سلب، یہ قول نکال رہا ہے ایسا اختلاف جو واقع ہے عدول اور تحصیل کے سبب سے. عدول قضیہ معدولہ، تحصیل غیر معدولہ، اور اس کا غیر. چار صورتیں ہیں شابہ جی. اور قول ماتن کا بالایجاب والسلب نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے اتصال اور انفصال کے سبب سے، اور نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے کلیت اور جزئیت کے سبب سے، شابہ. اور نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے حصر اور احمال کے سبب سے، حصر محصورہ ہونا، اہمال مملہ ہونا. جی. اور نکال رہا ہے اختلاف کو، ایسا اختلاف جو کہ واقع ہے عدول اور تحصیل کے سبب سے، جی. اور اس کا غیر. اور اس کا آگے بے وقولہ قوله بحيث يقتضي الى آخره يخرج الاختلاف بالإيجاب والسلب لكن لا بحيث يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرى نحو زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك لأنهما صادقتان. بس بحیث یقتضی، کون؟ اس یہ تناقض کی تعریف کی تیسری فصل ہے. یہ تناقض کی تعریف کی اس فصل سے قضیتین مختلف ہوں ایجاب اور سلب کے ساتھ، ایک موجبہ اور ایک سالبہ، لیکن یہ اختلاف اس چیز کو نہ چاہے کہ ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہو، بلکہ بعض دفعہ دونوں سچے ہو جائیں، بعض دفعہ دونوں جھوٹے ہو. تو تناقض یہ ہے کہ وہ اختلاف تقاضا کرے اس بات کا کہ دو میں سے، تو یہاں سے وہ اختلاف نکل گیا کہ جو قضیتین میں تو اختلاف ہے، کس طرح؟ ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے. پہلی ساری گل پائی جائے نا کہ قضیتین ہیں، مختلف ہیں کس میں؟ ایجاب اور سلب میں، لیکن وہ اختلاف اس چیز کو نہیں چاہتا کہ اگر ایک سچا ہو تو دوسرا خام خواہ، تو وہ اختلاف بھی یہاں سے سمجھائیے. صرف ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا کافی نہیں، بلکہ ایجاب اور سلب میں مختلف ہوں اس حیثیت کے ساتھ کہ یہ اختلاف، کیڑا اختلاف؟ ایجاب سلب میں یہ اختلاف تقاضا کرے ذاتی طور پر اس چیز کا کہ ایک سچا ہو اور دوسرا. اگر یہ اختلاف کون سا؟ ایجاب اور سلب میں اس بات کا تقاضا نہیں کرتا تو پھر وہاں تناقض نہیں ہے. وہاں گل سمجھی کہ نہیں؟ مثال سمجھو پھر دوبارہ تاں تھوڑے پلے پینی. زید ساکن، یہ کون سا قضیہ ہے؟ موجبہ کے سالبہ. اس کا معنی کیا ہے؟ زید ساکن، سکون کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ زید لیسا بمتحرک، زید متحرک نہیں، یہ کون سا قضیہ ہے؟ لیکن بیک وقت دو میں گلاں سچیاں نے کہ نہیں؟ جیڑا ساکن ہے وہ متحرک ہے کہ متحرک نہیں. تو قضیہ ایک موجبہ ہے ایک، لیکن دو میں. اب قضیتین ہے، ایجاب سلب میں مختلف ہے، لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ دو میں سے ایک سچا اور ایک، بلکہ دونوں سچے ہیں جی. تو لہذا یہ اختلاف یہاں سے، تو تناقض یہ ہے کہ پھر وہ اختلاف اس بات کا تقاضا کرے کہ ایک سچا ہے تو دوسرا، تب تناقض ہوگا. بات سمجھیے؟ ہاں بھائی. ہونا ماتن کے قول بحیث ہو یقتضی، بحیث ہو کیوں ہے؟ بحیث یقتضی، یہ تناقض کی تعریف کی تیسری فصل ہے. اس سے، اس قید سے یہ اختلاف نکل گیا. یہ اختلاف نکل، کون سا اختلاف؟ سننا، کون سا اختلاف؟ کہ دو قضیے مختلف ہیں ایجاب سلب میں،
دو قضیے لیکن یہ اختلاف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو. تو یہ اختلاف یہاں سے تناقض یہ ہے کہ دو قضیے مختلف ہوں کس میں سلب میں اور یہ اختلاف ذاتی طور پر تقاضا کرے اس بات کا کہ ایک سچا ہو دوسرا جھوٹا ہو. کل سمجھیے. تو اگر ذاتی طور پر تقاضا نہ کریں تو یہ اختلاف یہاں سے جیسے زید ساکن اور وزید لیس بمتحرک یہ دو قضیے ہیں. پہلا موجبہ ہے. یہاں اختلاف قضیتین بالاجاب و سلب جہاں اختلاف قضیتین کے درمیان ایجاب اور سلب میں ہے کہ نہیں؟ یہ ساری بات پائی گئی نا. اختلاف قضیتین بالاجاب و سلب پایا جا رہا ہے لیکن یہ اختلاف اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا کہ اگر ایک سچا ہو اور دوسرا جھوٹا ہو کیونکہ یہ دونوں سچے ہیں. کیونکہ یہ دونوں سچے ہیں لہذا ان میں تناقض جو اختلاف ہے وہ تناقض اس کو تناقض کل سمجھی جی. تو اختلاف ہو قضیتین میں اور اختلاف بھی قضیتین میں ہو ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اور یہ اختلاف ذاتی طور پر تقاضا کرے اس بات کا کہ ایک سچا ہو اور دوسرا تو تب وہ اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں. اس اور قول ماتن کا بے حیث و یقتضی الاخر لکھت ہے لیکن اگوں وہ آخر ہیں وہ قولہ لذاتی اگوں پھر وضاحت آ رہی ہے نا دوبارہ جی. اس واسطے الاخر اتنی ٹھیک جی گل سمجھیے. اگوں لذاتی بکری فصل آ رہی ہے. اور قول ماتن کا بے حیث و یقتضی نکال رہا ہے اختلاف بالایجاب والسلب کو لیکن نہ اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے دو میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو. تو یہ اختلاف نکل گیا. یہ اختلاف جیسے زید ساکن زید لیس بمتحرک. اچھا یہ بے تناقض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں سچے ہیں جی. اور قول ماتن کا بحیث و یقتضی یعنی جیڑی بھی صفت کسی واسطے ثابت ہے اوندا تسی موجبہ بنا کے تے اس صفت دی سلب کر کے سالبہ نال بن سکتا ہے. زید قائم تے زید بقائد سمجھائی. قائد بیٹھا جڑا قائم ہے وہ قائد نہیں کہ سمجھائیے کہ کوئی نہیں. زید نائم زید لیس بمستيقظ کل سمجھوندی پی. زید شارب تو اس طرح جتنے بھی قضیے بن گئے آپس اس واسطے کہ دو میں سچے ہون گے کہ ہون گے دو میں سچے ہون گے. منع کرو شاباش. اور ماتن کا بحیث و یقتضی نکال رہا ہے اختلاف بالایجاب اور سلب کو لیکن نہیں نہ اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرے ایک نہ احداہما دا منع کرنا ہے دو میں سے ایک کا صدق کہ تقاضا کرے دو میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا. اختلاف تو ہو لیکن وہ اختلاف اس حیثیت کا نہ ہو تو یہ اختلاف یہاں سے نکل گیا. جیسے زید ساکن و زید لیس بمتحرک کیونکہ یہ دونوں اس لیے کہ یہ دونوں سچے ہیں. ہاں چل بھی چل شاباش. وقوله لذاته يخرج الاختلاف بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرى لیکن لا لذات ذلك الاختلاف نحو نحو زید انسان وزید لیس بناطق فإن الاختلاف بين هاتين القضيتين إنما يقتضي أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لكن لا لذاته بل بواسطة أن قولنا زید لیس بناطق
في قوة قولنا زيد ليس بإنسان أو لأن قولنا زيد إنسان في قوة قولنا زيد ناطق فيكون ذلك بواسطة لا لذاته. اس سبق کے صرف یہ گل مشکل نہیں ہونا ہے، یہ دھیان کریں جی. اچھا جی، تناقض کیا ہے؟ دو قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ اختلاف تقاضا کرے لذات ہی اس بات کا کہ ایک سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. وہ اختلاف لذات ہی تقاضا کرے، وہ اختلاف درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو، درمیان میں وہ خود دو قضیے ان کو دیکھیں تو عقل یہ فیصلہ کرے کہ ایک سچا ہے اور ایک. اگر دو قضیوں میں اس طرح اختلاف ہوگا تو یہ کیا ہے؟ اگر دو قضیے مختلف ہیں ایجاب اور سلب میں، سمجھائیے، اس حیثیت کے ساتھ کہ تقاضا کرتا ہے ایک اس بات کا کہ دوسرا جھوٹا ہے، لیکن یہ تقاضا لذات ہی نہیں ہے، کسی واسطے سے ہے، تو پھر یہ بھی اختلاف تناقض نہیں ہوگا جی. دو قضیوں میں اختلاف ہے، ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے، اور ہر ایک تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرا، لیکن یہ تقاضا لذات ہی نہیں ہے بلکہ کسی واسطے سے ہے، تو یہ اختلاف بھی تناقض. تناقض کیا ہے؟ کہ لذات ہی تقاضا کریں کہ ایک سچا اور دوسرا، کسی کا درمیان میں واسطہ نہ ہو. تو لذات ہی کی قید سے دو قضیے جو مختلف ہیں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، اور ایک تقاضا کرتا ہے، ہر ایک تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو دوسرا، لیکن تقاضا ذاتی طور پر نہیں کسی واسطے سے ہے، تو یہ اختلاف بھی یہاں سے نکل گیا. کس سے؟ لذات ہی کی قید سے. کس سے؟ قید سے. اگو مثال آ رہی ہے، ہم شبکیہ کے جہاں یہ جو لذات ہی کی قید لگائی، یہ آخری قید ہے. لذات ہی یہ آخری قید ہے، آخری قید ہے، اور تناقض کی تعریف کی فصل ہے، کتنی؟ چوتھی فصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قضیے مختلف ہوں ایجاب سلب میں اور سلب میں اس حیثیت سے کہ تقاضا کرے اختلاف وہ اختلاف تقاضا کرے لذات ہی. کیا مطلب ہے؟ وہ اختلاف خود اس بات کا تقاضا کرے کہ ایک سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے. لہذا اگر دو قضیے مختلف ہیں ایجاب اور سلب میں، اور ہر ایک تقاضا کرتا ہے کہ ایک سچا ہے، لیکن یہ تقاضا ذاتی طور پر نہیں کسی واسطے سے ہے، تو لہذا یہ جو اختلاف ہے اس کو سمجھیے. پھر کریا ذات ہی یہ تناقض کی تعریف کی آخری فصل ہے. شاباش. اس قید سے وہ اختلاف نکل گیا کہ دو قضیے ایجاب سلب میں مختلف ہیں، اور اختلاف تقاضا کرتا ہے ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے، لیکن وہ تقاضا لذات ہی نہیں ہے بلکہ تو لذات ہی سے یہ اختلاف نکل گیا. لذات ہی سے یہ اختلاف نکل گیا.